بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، یہ قرآن مجید کی جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ دو آیات دراصل خلاصۂ زندگی ہیں۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصد زندگی، ہمیں ہماری ایمان کی کیفیات، ہمیں ہماری کنیکشن ود اللہ، ٹرسٹ ود اللہ، اور ایسے کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کرا دیا ہے۔ فار ایگزامپل، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جم گئے۔ تو اس کے اندر آپ کو تین چار کیفیات ملیں گی۔ پہلی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو انہوں نے اللہ کو مان لیا، ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ جب ان کا ایمان پختہ ہو گیا تو وہ ڈٹ گئے، اب وہ ہٹے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب اللہ ہے۔ جب ان کا رب اللہ ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ہٹے کیوں؟ وہ ڈٹ گئے۔ اچھا، جب وہ ڈٹ گئے نا تو کافروں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو کمال ان کا ایمان کا لیول ہے، یہ کمال استقامت ہے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پیسے چھین لیتے ہیں، اولاد چھین لیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ وہی عہد و نحد کر کے لگے ہوئے ہیں جیسے حضرت بلال لگے ہوئے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب اللہ ہے، تو جب ان کو پتہ ہے ان کا رب اللہ ہے تو وہ ڈٹ گئے۔ جب وہ ڈٹ گئے تو کیا ہوا؟ کیونکہ جب آپ ایک رستے پہ چلنا شروع کریں گے اور آبویسلی اس پہ ڈٹ جائیں گے، مطلب ثابت قدم رہیں گے اور اس پہ پروگریس آن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا رب اللہ ہے، تو وہ رستہ مطلب اللہ کا رستہ ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جب وہ اللہ کا رستہ پہنچ جاتا ہے اور آپ اس رستے پہ ہو رہے ہوتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ کیوں تکلیفیں آتی ہیں آپ کو؟ تکلیفیں اس لیے آتی ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا آسان تو نہیں ہے نا، مشکل ہے۔ کہیں پہ آپ کے رشتہ دار، کہیں پہ آپ کے گھر والے، کہیں پہ آپ کے دوست، کہیں پہ آپ کے آفس والے، کہیں پہ آپ کے بزنس والے، ہر ایک بندے کو اپنا اپنا پرابلم ہے، ان کو اللہ کے ساتھ مسئلے ہیں، کسی کو دین کے ساتھ مسئلے ہیں، کسی کو کس چیز کے مسئلہ ہے، سو یہ ساری چیزیں، یہ سارے لوگ، یہ سارے مسئلے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایکسٹریم یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر جاتے ہیں۔ جب وہ آپ سے لڑنا شروع کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو ڈراتے ہیں نا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈرا کے آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے کہہ رہتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا، ان کے پاس لوگ آتے ہیں جو ان کو ڈراتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تمہارا دشمن بڑا طاقتور ہو گیا ہے، اس نے تو بڑی آرمی گیدر کر لی ہے، وہ تو تمہارے ساتھ لڑنے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو لوگ ڈرانے آئے، کن کو؟ جو ڈٹ گئے تھے کہ انہوں نے موو نہیں ہونا اللہ کی راہ سے، تو لوگ ان کو ڈرانا شروع کیا۔ جب ڈرانا شروع کرنے آئے تو انہوں نے کہا بھائی بہت ساری آرمی، بہت سارے لوگ تمہارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جب یہ ان کو پتہ چلا کہ یار یہ آرمی مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نارمل انسان جس کا ایمان کمزور ہو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ ڈر جائے گا، وہ بولے گا وہ اللہ خیر کر، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ لیکن جو ایمان والے تھے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے آگے ان کو کہا کہ قد جمعوا لکم، وہ آگے جمع ہو گئے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ فخشوہم فزادہم ایمانا، اللہ بتا رہا ہے ان کے اندر کی کیفیت۔ جب انہوں نے سنا تو ان کو ڈر نہیں لگا۔ کیفیت تو یہ ہونی چاہیے نا کہ اس کو ڈر لگنا چاہیے، بٹ ہوا یہ کہ اس کو ڈر نہیں لگا۔ انفیکٹ فخشوہم فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ سنتے کہ لوگ آ رہے ہیں
بڑی آرمی لے کے جو ان سے لڑنا چاہتے ہیں، جو ان کو مارنا چاہتے ہیں، جو حق کی راہ پہ ان کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں فزاد آ گیا، بڑھ گیا ان کا ایمان۔ جب ان کا ایمان بڑھ گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ جب ایمان بڑھ جاتا ہے اور آپ اللہ کے راستے پہ ہوتے ہو تو آپ اور کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ یہی کہہ سکتے ہو نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے، you know؟ تو اللہ سے بہتر تو کوئی مددگار ہے نہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو پتہ تھا کہ ان کا رب اللہ ہے اور وہ ڈٹ گئے اور ان کو لوگ ڈرانے آئے، جب وہ ڈرے نہیں تو ان کا ایمان اور بلند ہوا۔ جب ان کا ایمان بلند ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کس چیز کی پرواہ؟ اب اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ آپ کے ایمان کو چیک کرتا ہے نا، ایسے تو نہیں آپ کو سب کچھ دے دے گا۔ ایمان کی جو کیفیات ہے وہ ٹیسٹنگ کے پروسیس کے بعد شروع ہوتے ہیں، بیکاز اللہ wants to take you through things, wants to go through places before he shows his signs to you۔ اچھا، جب اللہ نے ان کے دلوں میں یہ سکون ڈالا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ تو اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ لوگ اللہ پہ اتنا یقین کرتے ہیں، اللہ کی راہ کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ پوری استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور ڈٹ گئے اور جم گئے، کسی بھی چیز میں ہو، یا آپ کہیں پہ بھی امپلوائے کر سکتے ہیں، ڈزنٹ ہیو ٹو بی ان اے فائٹ، اٹ ہیز ٹو بی ان اینی تھنگ ایلس۔ کوئی ایک اچھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، نیت آپ کی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لوگ آ کے اس پہ روڑے اٹکاتے ہیں، اس میں طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کوئی بھی بھلائی کا کام کرنے جائیں کوئی آپ کو نہیں کرنے دیتا۔ وہ روڑے اٹکانے سے کیا ہوتا ہے؟ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اضافہ ہونے کے بعد پھر اللہ آپ کو چھوڑ نہیں دیتا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ آپ کا دوست، مددگار، حامی و ناصر سب ہے، تو اللہ آپ کو چھوڑ تھوڑی دیتا ہے۔ اللہ بھیج رہا ہے فرشتے، تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے۔ وہ آتے ہیں، وہ آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، وہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ تو بھائی جس محنت پہ، جس راستے پہ اللہ کے نام لے کے لگا ہوا ہے اس میں لگا رہے، روڑے اٹکانے والے کو بھول جا۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم تک پہنچانے والی ذات کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کی ذات نہ ہو تو میرے جیسا ایک جاہل آدمی بھٹک بھٹک کے در بدر پھرتا رہے، اپنے خالق حقیقی کو نہ پہچان سکے، اس کے ساتھ کنیکشن نہ بنا سکے، یہ سارے اندھیروں کے اندر جو گھرا ہوا انسان ہے اس کو اندھیروں سے نکالنے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت، اس رحمت سے ہم بھی مستفید ہو سکتے ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم اپنا کنیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھ کے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کے، ان دونوں چیزوں کو امپلوائے کریں نا اپنی زندگی میں، تو ہماری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ آج کل کی مٹیریلسٹک زندگی ہے جس کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کے اپنی ایفرٹس لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کسی کو یاد نہیں۔ جو اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے الگ سے روڑے اٹکاتے ہیں۔ سو دیر از امیزنگ میسج ان دا ریلیجن۔ اللہ کے ساتھ آپ کی ذات کا ایک کنیکشن ہونا چاہیے، پھر اللہ قرآن کے ذریعے آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو صرف سمجھ ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ انٹل دا نیکسٹ ٹائم ویل سی یو اگین۔ اپنا، اپنے دوستوں احباب کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے اراؤنڈ رہنے والے لوگوں کا خیال کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کا کچھ حصہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو سو مچ۔